یہ جیسے کھانا بھوک ہوتی ہے نا، بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں، ایسے ہی پیاس لگتی ہے تو پانی پیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک اور چیز بھی رکھی ہے جس کو پورا کرنے کے لیے بندے کو بیوی کی ضرورت پڑتی ہے، اور ایک یہ نیچرل چیز ہے۔ تو اگر وہ نہیں کرے گا تو گناہوں میں جا پڑے گا، گناہوں میں جا پڑے گا۔ تو گناہوں سے بچنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ وہ کیا ہے؟ نکاح، کہ بندہ اس سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، زنا سے بچ جاتا ہے، دوسرے در کے اوپر منہ نہیں مارتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر کیا اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ شوہروں کو حکم دیا کہ بیویوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ کسی کا تعلق ہو نا کسی بڑے بندے کے ساتھ، مثال کے طور پہ کوئی شخص ہو اور اس کی بیوی کا تعلق کوئی پرائم منسٹر کے ساتھ ہو، تو وہ پرائم منسٹر اس کے شوہر سے کہے کہ بھئی خبردار، میری یہ سہیلی ہے، میری جاننے والی ہے، تو اس کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے، اگر تم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو میں تمہیں پکڑوں گا، میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا، تمہارے ساتھ یہ کروں گی، جو بھی مطلب صاحب حیثیت اگر اسے کہہ دے، تو اب کیا وہ اس کے ساتھ برا سلوک کرے گا شوہر اس کے ساتھ؟ کہ نہیں، اس کی تو بڑی پہنچ ہے، اس کی تو بڑی پہنچ ہے، اس کی تو بڑے تعلقات ہیں، اگر میں نے اس کا برا سلوک کیا، یہ اپنے وہ بڑوں کو شکایت لگا دی، اس کے بڑے مجھے پوچھیں گے۔ تو یہ بندہ اس سے ڈرتے ہوئے اس کی غلط باتوں کو بھی درگزر کرے گا، کوئی بات نہیں، کر لیا ٹھیک ہے، وگرنہ میں نے اس کے ساتھ کچھ کر دیا تو میں پکڑا جاؤں گا۔ تو میرے بھائی، دنیاوی جو صاحب مسند ہیں ان سے ڈرتے ہوئے ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تو جو احکم الحاکمین ہے، جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو رب العالمین ہے، جو رب العرش العظیم ہے، تو اس کا حکم اگر کوئی بندہ نہ مانے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو، نیکی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ ان کی اپنی زندگی گزارو۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، میں نے تو اپنی بیوی کو جوتے کی نوک بنا کے رکھا ہوا ہے، جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں اپنی بیوی کو۔ نہیں، بیوی کو جوتے کی نوک پہ رکھنے والی چیز ہے، بیوی کی جگہ تو اسلام نے دل میں بنائی ہے۔ بیوی کی وجہ سے اس بندہ گناہوں سے بچتا ہے، بیوی کی وجہ سے بندہ بد نگاہی سے بچتا ہے، بدکاری سے بچتا ہے۔ تو فرمایا عاشرہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو، اور خاص طور پہ اور جتنے حقوق اسلام نے عورتوں کو دیے نا، شاید ہی کسی اور مذہب نے دیے ہوں۔ آج بھی مغرب میں چلے جائیں، سب سے زیادہ ریپ کیس مغرب کے اندر ہے۔ وہ کہتے تو ہیں لیڈیز فرسٹ، لیڈیز فرسٹ، اور عورتوں کے جناب اتنے حقوق آ گئے، اتنے حقوق آ گئے۔ آج سے 1400 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں خاص طور پہ عورتوں کے حوالے سے گفتگو فرمائی۔ اب دیکھیں، آخری خطبہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، خطبۃ الحج، پوری دنیا کے لوگ اس میں جمع ہیں، اس وقت کے سارے صحابہ وہاں جمع ہیں، اور خطبے میں پھر اہم ترین چیزیں بیان ہوں گی نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عورتوں کے بارے میں کیا احکام بیان کیے، سماعت کیجیے۔ فرمایا سنو، عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں، قیدیوں کی طرح ہیں، کہ تمہارے نکاح میں آ گئی، تمہارے گھر میں آ گئی، اب تم ان کی رکھوالی کرتے ہو، تمہیں ان کے ساتھ سختی کرنے کا کوئی حق نہیں، کوئی حق نہیں کہ تم ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، سوائے اس صورت کے جب وہ تمہارے سامنے کھلی نافرمانی کرنے لگ جائے۔ کھلی نافرمانی کر رہی ہے تو پھر سمجھاؤ اسے۔ اب سمجھانے کے بھی انداز ہیں، کیسے سمجھایا جائے، بیوی کو کیسے سمجھایا جائے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خاص طور پہ ارشاد فرمایا، جب وہ کھلی نافرمانی کرنے لگ جائیں ان کو سمجھاؤ، پہلے پیار سے سمجھاؤ، نہیں مانتی، فرمایا کہ پھر خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ رہو، ان کی چارپائی الگ کر دو، ان کا بیڈ الگ کر دو، اپنا بیڈ الگ کر لو، اس کو تم نے وہاں پہ رہنا ہے، میں نے یہاں پہ رہنا ہے، ان کو خواب گاہوں سے الگ کر دو۔ یہ سرکار کی حدیث پاک ہے۔
اور یہ نیچرلی چیز ہے. عورت جو ہے تڑپ اٹھتی ہے جب اس کا خامند چارپائی سے اٹھ کر نہ اسے ناراض ہو کے چلا جاتا ہے. اگر غیرت مند عورت ہو وہ منانے چلی جاتی, یہ کیا مطلب کہ یہ کیوں چلا گیا یہاں سے, مجھے اتنے دھتکار دیا, یہ تو مجھ سے پیچھے چھڑا جائے گا. عورت کو پھر سوچنے پہ وہ سوچتی ہے, پر میں اس کو اپنی خوابگاہوں سے الگ کر دو. الگ کا مطلب صرف یہ ہے کہ بسترے الگ کرنا, طلاق دینا یہاں مراد نہیں ہے, طلاق دینا مراد نہیں. پھر فرمایا کہ پھر اس کے بعد اگر وہ تمہارے ساتھ ٹھیک ہو جائیں اب ان کو تانے نہ دو کہ تم نے یہ کیا تھا, یہ کیا تھا, وہ کیا تھا. نہیں, تانے نہ دو. پھر تمہاری بات نہ مانے, ان کے بڑوں کو بلاؤ, ان کے بڑوں کو بلاؤ, بھی آؤ اپنی بیٹی کو سمجھائیے یہ میرے ساتھ یہ معاملات کر رہی ہے, اس کو سمجھائیے, ان کے بڑے کو بلائیے. پھر اس کے بعد نہ مانے اس کو اپنے گھروں میں بھیج دیں اس کو اپنے گھر میں. جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس رہ کے آؤ, پتہ چلے کہ بہن بھائیوں کے پاس کیسے رہتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ بھئی ماں باپ کے گھر کیسے رہتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے. تو پھر وہ آئے کہ نہیں, شوہر کا گھر تو شوہر کا ہوتا ہے. بھائی تو کہتا ہے کہ بھئی آ جائیں آپ, باجی آ جائیں, آپ کوئی مسئلہ نہیں, ہم کھڑے ہیں آپ کے ساتھ, کھڑے ہیں آپ کے ساتھ. پھر جب بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں پھر وہی بھائی کہتا ہے باجی خرچہ بڑھ گیا ہے تو اب کام کرنے والی ہٹانی پڑے گی, اب آپ ہی کام کرتے ہیں. پھر ساری دیکھا ہے معاشرے میں, آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا, پھر ساری زندگی وہ عورت اپنے بھائی بہن کے گھر میں نوکرانی بن کے رہتی, کبھی وہ کوئی حکم نہیں چلا سکتی. اس کے بھتیجے بھانجے نہیں چھوڑتے اس کو, وہ اس کے آگے بولتے ہیں, کیونکہ قدر نہیں رہتی کوئی. عورت کی قدر شوہر کے گھر میں, عورت کی قدر شوہر کے گھر میں. ایک دانا آدمی نے اپنی بیوی کو, اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے کہا تھا, اس چیز کو پلے باندھیے گا, ایک دانا انتہائی عقل مند انسان, اس نے اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹی تو اگر خوش ہو کر آئے اپنے خامند سے, راضی ہو کے آئے, خامند کو راضی کر کے آئے, تیرا خامند کی اجازت سے ہے, تو رات کو بھی میرے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں, تم آؤ میرے گھر میں, تمہارا باپ ہوں, آؤ میرے گھر میں. لیکن اگر تم اپنے شوہر سے ناراض ہو کے آئی نا کہ میرا شوہر میرے ساتھ یہ کرتا ہے, میرا شوہر ناراض ہو کے آئی, تو دن کو بھی تمہارے لیے میرے گھر کے دروازے بند ہیں. یہ دانا آدمی نے اپنی بیٹی سے کہا تھا. اور کیوں, جب پیچھے سے شہد آتی ہے نا ماں باپ کی طرف سے, وہ ٹنگ کے رکھو, شوہر سے تھوڑا موڈ بنا کے رکھو, اپنے شوہر کو یوں کرو, اس کی ماں کو, تم کو نوکر ہو گئے, تم اس کی ماں کے کام کرو, تم نوکر اس کے باپ کے کام کرو, تم نوکرانی تو نہیں ہو. اور جب اسی گھر میں جو یہ کہنے جن کی بیٹی اگلے گھر میں گئی ہوتی تو ان کی بہو بھی ہوتی ہے, اس سے سارے اپنے کام لیتے ہیں. پھر کسی وہ ایک معاملہ چلا تھا تو شوہر نے کہا ٹھیک ہے تمہارے اوپر میرے ماں باپ کی خدمت کرنا لازمی نہیں ہے, تو شریعت نے اس کو لازم نہیں کیا, ایک ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے, لیکن شریعت نے لازم نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو شریعت نے مجھے 4 شادی کی اجازت دی ہے, پھر میں دوسری شادی کروا لیتا ہوں. پھر اس پہ وہ عورتیں جو تڑپتی ہیں کہ بھی دوسری شادی کا نام کیسے لیا اس نے, اب دوسری شادی کروائے گا یہ, نہیں جی میں کام کرتی ہوں. تو جب پیچھے سے شے ہوتی ہے نا, بھائی کی طرف سے میں ہوں نا, ماں کی طرف سے میں ہوں نا, باپ کی طرف سے میں ہوں نا, تو پھر جو ہے وہ معاملات پھر وہ بگڑتے ہیں. پھر جو بیٹی وہ اس شے کے اوپر وہ کھڑی ہو جاتی شوہر کے آگے, اور کھڑی ہوتی ہے, پھر وہ کرتے 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 وہ گھر کے گھر برباد ہو جاتے. پھر نہیں خیال آتا کہ یہ میرے بچے ہیں, میرے بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کون ان کو پالے گا. شوہر بھی اس وقت کہنے کہ آدمی انتہائی غصے کی حالت میں ہوتا ہے, اور جناب وہ پھر اس کو یہی ہوتا ہے کہ اب اس کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہوں, اور پھر شیطان کرتا ہے کہ ہاں نقصان اسے تم پہنچا سکتے ہو, کیا نقصان, اس کی ایسی کی تیسی کر سکتے ہو, کیا ایسی کی تیسی کر سکتا ہوں, اس کو طلاق دے دو. اور پھر وہ کٹھی طلاق طلاق طلاق, اور وہ گئی. پھر ہوش آتا ہو یہ میں نے کیا کر دیا, میرے بچے ان کو کون سنبھالے گا, کون سنبھالے گا. پھر چل جاتے ہیں مفتی صاحب کے پاس, مفتی صاحب میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں, کیا کریں. اور اس میں بھی انداز ہوتے جی, فون پہ پوچھتے ہیں میرے دوست نے اپنی بیوی کو طلاقیں دی ہیں, اپنا نام تو لے نہیں سکتے, میرے دوست نے. ہمیں بھی تجربہ ہو گیا نا کہ کون کہاں سے پوچھ رہا ہے.
اور جی میں نے پھر جھوٹ بولتے ہیں، میں نے 2 طلاقیں دی تھی، میں نے 3 نہیں دی تھی، بھی 3 کیوں نہیں دی تھی، 2 کیوں دی تھی؟ ہم بھی پھر کراس کوشچن کرتے ہیں اس سے، بھی 3 کیوں نہیں دی، 2 کیوں دی تھی؟ تیرے پاس کون سا ایسا مسئلہ آ گیا؟ 3 طلاقیں دینے سے ہی 3 طلاقیں ہوتی ہیں نا، ہاں جی پھر تو نے کیوں 2 دی؟ پھر وہ کہتے ہیں ہاں جی نہیں جی جھوٹ بولا تھا، 3 دی ہیں۔ تو مطلب یہ کہ پھر وہ جاتے ہیں پوچھنے، اب مفتی صاحب پھر کیا کریں جب اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار کے پاؤں لگ کر کے آ گئے، اب مفتی صاحب وہاں پہ کیا کریں؟ پھر کوئی رستہ نہیں، پھر وہ 2 نمبر فتوے لیں گے، ہاں جی 2 نمبر فتوے لیں گے، جائیں گے جناب کہ جناب مفتی صاحب پیسے لے لو، مہربانی کر ساڈا بچا دو، مہربانی ساڈا گھر بچا دو۔ ایک بابا جی آئے وہاں دارالفتہ میں میرے پاس، تو مجھ سے پنڈی بٹیاں کے تھے، غالب پنڈی بٹیاں حافظ آباد سے، وہ مسئلہ ہے جی، ہاں جی پوچھو، یہ ذرا ان کو آپ فارغ کر دیں، کر دیا فارغ، جی بابا جی جی میرے بیٹے نے بہو نے طلاق دے دی، سی وہ بھی بھتیجی لگ دی تے کر ساڈا بچا دیو۔ کتنی طلاقیں دی ہیں؟ بابا جی کہنے لگے جناب 3 طلاقیں دی۔ اچھا 3 دے دیں، بس 3 ہو گئی، بس اب کیا بدلا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے، قرآن کا فیصلہ، حدیث کا فیصلہ، کوئی حل نہیں اس کا۔ اتنے میں اور بندے آ گئے، اچھا تسی مجھ سے ذرا باہر آ کے گل سنو گے، اب داڑھی رکھی ہوئی بابا جی نے تم، میں کہ خیر نہیں، باہر آ گیا ذرا، میں باہر گیا تو چپ کے میری مٹھی میں نا پیسے دے رہے، اب مہربانی فتویٰ دے دیا، میں کہ بابا جی گل کرو نہیں کرو، مطلب پیسے دے کر پھر وہ فتویٰ لیتے ہیں کہ اتنے پیسے لے لیں، پھر وہ پیسے لینے والے مفتی صاحب وہ پیسے لیتے ہیں جی، اور جاؤ جی 70 بندوں کو کھانا کھلا دو، تمہاری بیوی واپس آ گئی۔